اتنی اچھی ہو گئی ہے، ٹیچنگ اتنی اچھی ہوگی، میڈیا اتنا اچھا ہو گیا کہ سب بچوں کو اسکول میں ہی جو ہمارا ہائیجین کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ واٹ از آور یو نو واٹ از دا یوٹرس لائک، اور جو اندر کا جو ایریا ہے کسی لڑکی کا کیسا ہے. سو یہ میں آپ کو ایک اسپیسیمن بتا رہی ہوں. اس میں یہ ایک یوٹرس ہے اور اس کے اندر کی لائن ہے جسے ہم اینڈومیٹریم کہتے ہیں، اور اس کے آس پاس 2 اووریز ہیں. یہ 2 اووریز ہمارا جو دماغ ہے، جیسے 13 14 15 سال کے ہم ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا ہائپوتھیلمس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس کے آگے ہمارا پیٹوٹری، تھائرائڈ، ایڈرینل، اور آگے اووریز اور نیچے یوٹرس ہے. تو اس کا جو ایک پورا آرکیسٹرا کی ٹائپ ہے، اور جب یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو ہر لڑکی کو ہر مہینے میں 1 دن پیریڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں. کسی لڑکی کا 28 دن کا سائیکل ہے، کسی کا 30 ڈیز کا، کسی کا 32 ڈیز کا. تو یہ ہم لڑکیوں کو، بچوں کو جب جیسے وہ گرو اپ کرتے ہیں، جب ان کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے تو ان کو یہ نالج دینی چاہیے. اور اس سے پہلے کہ جب پیریڈ شروع ہوں، ایک لڑکی کو اس کی جانکاری پورے طور پہ ہونی چاہیے کہ پیریڈس آتے کیوں ہیں. اور جب وہ ساؤتھ کی سائڈ پہ تو اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے. لڑکیوں کو جب پیریڈس آتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے کہ ناؤ یو آر گرون اپ، ناؤ یو بیکم اے ایڈلٹ. کیونکہ اس کے بعد جب کہ پیریڈس آتے ہیں تو ہر مہینے جس دن پیریڈس آتے ہیں 5ویں دن اور 13ویں 14ویں 15ویں دن ایک ایگ ریلیز ہوتا ہے. جبکہ ایک لڑکی اس کے بعد کبھی بھی مدر بن سکتی ہے. اگر ہم اپنی لڑکیوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو اچانک میں ہو جائے، انوانٹیڈ پریگننسی ہو جائے، تو ہم اس کو بچا سکتے ہیں. اب رہ گئی بات مینسٹرل ہائیجین کی. ایکچولی وی آر ویری لکی کہ ہم اربن ایریاز پہ ہیں، مگر رورل ایریاز میں اور ریموٹ ایریاز میں جو مینسٹرل ہائیجین ہے اس کے بارے میں بہت سے ٹیبوز ہیں. بہت لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ ان کو مینسٹرل ہائیجین کو ہم کو ان دنوں میں کیا کرنا ہے کہ ہم بیمار نہ ہو جائیں. کسی زمانے میں اور ابھی بھی ریموٹ ایریاز میں لڑکی کو ایک کونے میں بٹھا دیتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ ساری جگہ سوائل کر سکتی ہے. اب شہروں میں تو ہم کو پیڈس وغیرہ مل جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کو پتہ ہے ہاؤ ٹو کیپ کلین. ہم کو پتہ ہے ہاتھ دھونا ہے، پیڈ 4 گھنٹے کے بعد بدلنا ہے، اس کو اوور سوپ نہیں کرنا چاہیے. اسکول کے ٹیچرس کو بھی بتایا جاتا ہے. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں ریموٹ ایریاز میں کہ ابھی بھی، کسی زمانے میں تو لوگ پتے استعمال کرتے تھے، کپڑا استعمال کرتے تھے. زیادہ گھر میں غریبی کر کے کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، اسی کو دھو کے بار بار استعمال کرتے تھے. وتھ دا رزلٹ کہ جو لڑکیاں تھیں ان کو آگے جا کے بہت ڈھیر انفیکشنز ہوتی تھیں. کون سی انفیکشن ہے جو کہ مینسز اگر ٹھیک ڈھنگ سے نہ مینیج کریں تو کسی بھی لڑکی کو ہو سکتی ہے. اس میں ہے ہمارے جو نیچے پیرینیم ہے، اس میں 3 ہولز ہیں. ایک یوریتھرا ہے، ویجائنا ہے، اینل ایریا ہے. تو اگر اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک نہ رکھا جائے تو یورینری انفیکشن بہت ہوتی ہے. واٹ از یورینری انفیکشن؟ اس میں یورین بار بار آتا ہے، یورین لگ کے آ سکتا ہے، جل کے آ سکتا ہے، پانے میں تنگی ہو سکتی ہے. وتھ رزلٹ ایک لڑکی کو بہت ہی مشکل ہوتی ہے. اور یہ ایک بار ہی یورین انفیکشن ہو جائے تو آگے آنے والی عمر میں تھوڑی سی بات، جیسے آپ کی تھوڑی سی ریزسٹنس کم ہوئی نہیں تو آپ کو یورین انفیکشن ہوگی. پیشاب جلتا ہے، لگتا ہے، رکتا ہے اور بہت دقت آتی ہے. باقی رہ کے ویجائنا کی بات، اس کو کلین رکھنے کے لیے ہم کو اس کو جب بھی کبھی بعد میں ٹوائلٹ میں جاؤ تو اس کو دھونا ہوتا ہے. اور ایک بات اور بڑی کامن ہے، ویسے پتہ تو سب کو ہونا چاہیے، مگر جب بھی ہم کو نیچے کا ایریا دھونا ہے تو ہم کو فرنٹ سے بیک کی طرف دھونا ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ ٹوائلٹس میں جیٹس لگے ہوئے ہیں تو رادر وہ الٹی طرف آتے ہیں. سو اٹ از بیٹر کہ ہم سینیٹری کوئی تھوڑا سا ٹیشو لیں، اس میں ہم تھوڑا سا سوپ، مائلڈ سوپ یا واٹر لگا کے فرنٹ ٹو بیک کلین کریں. کیونکہ اگر ہم بیک ٹو فرنٹ کلین کرتے ہیں تو جو پاٹی بنایا ہے، اینل ایریا ہے، وہاں پہ جتنے بھی جرمز ہیں وہ آگے کے ہولز میں، مطلب کہ ویجائنا میں اور یوریتھرا میں جا کے انفیکشنز کر سکتے ہیں. اور اگر یہ انفیکشن لڑکی کی ہائیجین اچھی نہ ہونے کر کے ہو جائے تو جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اندر کی جو پیلوک انفیکشن ہے اس کے ساتھ اس کی جو ٹیوبل کا بلاکیج ہو سکتا ہے، اس کو پریگننسی ہونے میں دقت ہو سکتی ہے. سو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کو ہم سوچتے کہ شاید ہم کو تو پتہ ہے، مگر بہت لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کو مینسٹرل ہائیجین کے بارے میں بہت پتہ ہونا چاہیے. اب رہ کی بات کہ پیریڈس کا آنا،
پیریڈس کے آنے میں بہت سی دقتیں ہیں اور ہم لوگ بالکل ان باتوں کے لیے بالکل سائلنٹ ہیں. لڑکی سوچتی اس نے ماں کو بات بتا دی اور ماں سوچتی میں نے جو میری ماں نے میرے کو بتایا تھا میں اس کو بتا دوں. مگر جب کہ میری رائے ہے کہ ہر لڑکی کو کم از کم 1 سال میں ایک باری ڈاکٹر کو آ کے ضرور ملنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ان کو کئی باتوں کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں. سوچ لیجیے ایک لڑکی ہے اس کو پیریڈز آتے ہیں اس میں پین ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. جو پیلوک پین ہے وہ کئی باری انفیکشن کی نشانی ہو سکتی ہے اور اگر انفیکشن ہو تو آگے جا کے وہ ایک بڑی بھاری مصیبت بن سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کئی لڑکیوں کو پیریڈز بالکل کم آتے ہیں. کم پیریڈز آنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. ہماری انڈیا میں کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی ٹائم ہم کو ٹیوبرکلوسس ہو کے چکا ہوتا ہے اور اگر وہ بیماری اندر ہو سیٹل ہو جائے تو پیریڈز جیسے ہم کسی بھی پیریڈز کے دنوں میں 3-4 پیڈز بدلتے ہیں تو وہ کہتے گرل سیز کہ میرے کو تو صرف داغ لگتا ہے. لڑکی ہو یا عورت یہ بات ہم کو ڈاکٹر کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے. عام طور پہ کسی بھی پیریڈز کے دنوں میں 3-4 پیڈز اور 3-4 دن پیریڈز رہنا عام بات ہے. مگر اگر پیریڈز 8, 10, 15 دن رہیں تو یہ بہت مصیبت کی بات ہے. ابھی 3-4 دن پہلے میرے پاس ایک عورت آئی ایز اے پیشنٹ آئی جب اس نے کہا کہ میرے کو 1 مہینے سے لگاتار بلیڈنگ ہو رہی ہے اور میں بہت حیران ہوں کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ جلدی سے جلدی ڈاکٹر کے پاس آ کے کیوں نہیں شیئر کرتے. کیونکہ پیریڈز کا زیادہ آنا, ارریگولر آنا, لگاتار آنا اور اسپاٹنگ ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کئی باری ہم کو ٹیوبرکلوسس, کئی باری آپ کے اندر پالپس, فائبرائڈ یا سسٹ وغیرہ کی نشانی ہو سکتی ہے. سو کبھی بھی مینسس کے کوئی بھی پرابلم ہے آپ کو آ کے ڈاکٹر سے ضرور شیئر کرنا ہے. اور جو ہائیجین کی بات ہے یہ تو ہر لڑکی کو, عورت کو, ایون جب تک آپ کا مینوپاز نہیں ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت خیال رکھنا چاہیے. سو یہ نالج ہم کیا کریں. ہم یہاں کے جلندھر کے لوگ تو بہت پڑھے لکھے لڑے. اب جیسے ہمارا کورونا کا یہ اوور ہو جائے گا تو یہ جتنے بھی میں سوچتی ہوں آپ کی جو آپ کی ایسوسیشن ہے اس کا ہر انسان ایک والنٹیئر بنے, اسکول میں جا کے اسکول کی بچیوں کو بتائیں, کوئی ایسے ریموٹ ایریاز میں ولیجز میں جا کے ہم ان کو مینسٹرل ہائیجین کے بارے میں بتائیں جس سے کہ یہ لڑکیاں آگے جا کے کسی ٹائم بڑی کسی بھاری بیماری کا شکار نہ بنیں. باقی پیریڈس کا پینفل آنا یہ بھی ایک بہت بھاری مصیبت ہے. بہت ساری لڑکیاں ہیں جو کہ جن دنوں میں پیریڈس آتے ہیں کسی کے پیریڈس کے 1 دن پہلے پیریڈ پین شروع ہو جاتی ہے, کسی کے پہلے دن, کسی کے 3-4 دن لگاتار رہتی ہے اور کسی کے پیریڈس آنے کے بعد بھی رہتی ہے. تو یہ بھی بات ڈاکٹر کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے. ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پیریڈ کی پین کیوں ہو رہی ہے. ایک بیماری ہے ٹیوبرکلوسس, اس کر کے بھی پیریڈ پین ہو سکتی ہے. ایک ہے فائبرائڈس کا ہونا. فائبرس کا مطلب کہ گانٹھیں ہونا, جیسے آپ نے دیکھا ہے کسی کے جسم میں چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں ہیں کسی بھی ایریا میں ہو جاتی ہیں, اس طرح یوٹرس میں چھوٹی چھوٹی فائبرائڈس ہوں تو وہ بھی پین کی ایک کارن بن سکتے ہیں. اور کئی باری بچے دانی کے منہ کے اوپر پالپ ہوتا ہے جس کے ساتھ بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے, اور کئی باری یوٹرس کے اندر پالپ ہوتا ہے. ہم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں پیریڈس کو زیادہ کر سکتی ہیں. اور ایک بیماری ہے جس کا نام ہے اینڈومیٹریوسس. اینڈومیٹریوسس ایسی بیماری ہے جب کہ پیریڈ شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے ان دنوں میں اور اس کے بعد بہت پین شروع ہو جاتی ہے کہ لڑکی روتی ہے, چلاتی ہے اور ماں کہتی کوئی بات نہیں, میں بھی جب چھوٹی تھی پین ہوتی تھی, کوئی ضرورت نہیں کہ شادی کے بعد ڈلیوری کے بعد سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. سو ان باتوں کو ہم کو کسی کے لیے بھی خیال رکھنا ہوئے گا اور یہ دیکھنا ہے کہ اپنی جو پیریڈز اور پیریڈز ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ ڈاکٹر کو اگر وقت پہ نہیں بتائیں گے تو آگے جا کے بہت ہی مشکلیں ہونے والی ہیں. ایکچولی پیریڈس کی جانکاری ہم کو چھوٹے ہوتے جب ہم 8ویں 9ویں 10ویں میں آئے تو جب ہم کو اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, یوٹرس کیسا ہے, اووریز کیسی ہیں, ٹیوبس کیسی ہیں, کون سے ہارمونز ہیں جو کہ اس پہ ایکشن کرتے ہیں, یہ سب لڑکی کو جانکاری شروع میں ہی ہونی چاہیے. اور ایک ٹائم تھا جب کہ گھر میں بات چیت ہی نہیں ہوتی تھی پیریڈس کے بارے میں, مگر آج کل میں نے بہت سی لٹریچر بھی دیکھی ہے, بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی دیکھے ہیں کہ بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے. ہم کو اس بات کے لیے چپ نہیں رہنا چاہیے. گھر میں یہ تھی کہ لڑکا ہے, بھائی ہے, فادر ہیں اور باقی جینٹس ہیں تو ایک لڑکی چپ کر کے بیٹھی رہے کہ بھی میرے کو پیریڈس ہے, بات ہی نہ کرے. رادر
پیریڈس کے بارے میں، پیڈس کے بارے میں، یہ جو پیچھے پکچر آئی تھی پیڈ مین، اس میں بہت ساری اویئرنیس اس لیے دی گئی تھی کہ یہ ایک ٹیبو تھا جس میں کہ ہم نے عورتوں نے، لڑکیوں نے کبھی بات نہیں کرنی، چپ کر کے سفر کرتی ہے، پیریڈ زیادہ بھی آ گئے تب بھی کوئی بات نہیں، پین ہوگی تب بھی کوئی بات نہیں. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ لڑکیاں گھر پہ ایگزامس کے دنوں میں اگر اتنی پیریڈ پین ہو جائے تو ان کے ایگزامس کی جو پڑھائی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ایگزامس مس ہو جاتے ہیں. سو یہ مینسٹرل ہائیجین میں ہم کو سب پتہ ہونا چاہیے ہماری عورتوں کی اندر کی انیٹمی کیسی ہے، اس کا فنکشن کیسا ہے. اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو ہم کو اپنی ماں کے ساتھ تو بتانا ہی بتانا ہے، اور اگر ماں بیزی ہے تو ہم اپنے فادر سے، بھائی سے بات کر سکتے ہیں، لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر سکتی ہیں، اور آ کے ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے. سو میرا خیال ہے میرے کافی کچھ بتایا، مگر بہت سی انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں اس کے بارے میں، بہت سی انٹرسٹنگ سانگس بن گئے ہیں اس کے بارے میں، بہت سے انٹرسٹنگ ڈانسز بن گئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ پیریڈس کی بات اور مینسز کی بات اور پیڈس کی بات ہم چھپ کے نہ کریں، ہم چپ کے نہ کریں. ابھی میرے پاس جو میری اپنی ورکر ہے، میں اس سے بات کر رہی تھی جو میرے گھر میں کام کر رہی ہے. میں نے کہا بیٹے آپ بتاؤ کہ آپ کی وہ بنگال سائڈ کی ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، اور جب سے آپ یہاں پہ آئے تو آپ میں کیا چینج آیا ہے. تو اس نے بتایا کہ میرے ماں میرے کو کہتی تھی آپ کپڑا استعمال کرو، ہم کپڑے کا پیڈ بناتے تھے اور اس کو ہم ہر مہینے دھو کے دھوپ میں سوکھنے ڈالتے تھے. سو ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے میری ہیپی کہ اس نے میرے کو یہ بتایا کہ اس سائڈ پہ بھی جو ریموٹ ایریا میں اب یہ جاگرتا پیدا ہوگی. اب سپوز اگر ہم نے اچھے ڈھنگ سے مینسٹرل ہائیجین کا استعمال نہیں کیا اپنے، میں نے دیکھا ہے لڑکیوں کے بہت لمبے لمبے ناخن ہیں، بٹ وین ایور وی آر واشنگ، وہ جو آپ کے ناخن ہیں ان کے اندر بھی اتنی انفیکشن ہے جو کہ لیٹر آن آپ سفر کرتے رہو گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوئے گا کہ آپ کی اندر کی جینیٹل انفیکشن ہو چکی ہے آپ کے اندر ویجائنا میں. اب ویجائنا کا نام لوگ لیتے ہی نہیں ہیں، وائی سو ہے. ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ویڈیو تھا جس میں میں دیکھ رہی تھی کہ ایک جو لڑکی پڑھانا چاہ رہی ہے، جو ریموٹ ایریاز میں کلاسز لے رہی ہے، وہ بچوں سے بار بار کہ آپ کا یورتھرا ہے یا آپ کا ویجائنا ہے، آپ کا اینل ایریا ہے، کیونکہ یہ ورڈز ہمارے منہ سے نکلتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم ان کو کامنلی یوز کریں گے تو جو ہماری ہیزیٹیشن ہے ٹو ٹاک اباؤٹ دا مینسٹرل ہائیجین، اباؤٹ دا مینسز، یہ رہ جائے گی. اب یہ ہے کہ ہم کو اس مینسز کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ آتے کیوں ہیں. کیونکہ یہ جب لڑکی گرو اپ ہو جاتی ہے تو اس کو ہر مہینے میں ایک ایگ بنتا ہے. جب ایگ چھوٹتا ہے اور وہ سپوز وہ پریگننسی ایج میں نہیں ہے، وہ ڈسٹروائے ہو کے وہ نیچرلی مینسز کی فارم میں باہر نکل آتا ہے. سو ہر مہینے میں ہمارا ایک اوویرین سائیکل ہوتا ہے، ایک اینڈومیٹریل سائیکل ہوتا ہے، اور ایک ہمارا مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. اووریز ہر مہینے میں پہلے، دوسرے، تیسرے دن سے لے کے 13ویں، 14ویں، 15ویں دن ایک اچھا ایگ بناتی ہے. اگر وہ لڑکی کی شادی ہوئی ہے تو وہ ایگ پریگننسی میں کنورٹ ہوتا ہے اف دے آر پلاننگ اے بیبی. اور اگر وہ لڑکی چھوٹی ہے اور اس کو آگے پیچھے پریگننسی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مینسز کی فارم میں آ جاتا ہے. سو ہم کو یہ بھی باتیں جاننی چاہیے کہ ہم کو اگر سپوز ایک لڑکی شادی ہو گئی ہے تو اس کو اپنی فیملی کے بارے میں کیا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو انوانٹیڈ پریگننسی نہ ہو اس کے لیے کانٹرسیپشن کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ اگر مینسٹرل سائیکل آپ پتہ ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوئے گا کہ آپ کے پریگننسی کے سیف ڈیز کون سے ہیں. وہ عام طور پہ مڈل ڈیز ہوتے ہیں 10 سے لے کے 17 دن پہ. بٹ آئی ول سجیسٹ، کیونکہ اب کرونا والے دنوں میں ہمارے پاس بہت سی عورتیں آ رہی ہیں انوانٹیڈ پریگننسی کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب ہم ٹرمینیشن چاہتے ہیں، تو کیوں نہ آپ اس مینسٹرل سائیکل کو اچھے ڈھنگ سے جانو اور آپ کو پتہ لگے کہ آپ کو کنٹراسیپشن کیا یوز کرنا ہے. سو یہ ساری چیزیں، باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں بٹ ان کے کانسیکوینسز بڑے بڑے ہیں. اف یو آر میرڈ لیڈی اینڈ اف یو ڈونٹ وانٹ اے پریگننسی، یو شوڈ بی یوزنگ اورل کانٹراسیپٹیو. اور پھر آج کل کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کرونا آلسو، ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ہینڈ شیک نہ کرو، نمستے کرو. اسی طریقے سے وین یو ایز ان اے فیملی آر اسٹیئنگ ٹوگیدر ہسبینڈ اینڈ وائف، سو دیر آر مور چانسز آف گیٹنگ پریگننٹ. دا ہسبینڈ چوز کانڈومز سو دیٹ the infection doesn't go from one to other. کیونکہ ابھی تک اتنی ریسرچ نہیں ہوئی کہ یہ جو ہے کون کون سے فلوئڈ سے یہ کرونا ایک دوسرے کو جا سکتا ہے. سو 1-2 مہینے میں یہ جو ٹائم ڈیفیکلٹ چل رہا ہے، آپ کو تھوڑی سی پریکاشنز عام سے زیادہ لینی چاہیے.
मेरा ख्याल है एज ए यंग गर्ल, इससे पहले कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, इससे पहले कि आपके पीरियड शुरू होएं, आपको अपनी फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। और जब पीरियड शुरू हो जाए उसके बाद आपको अपनी कि कैसे आपको अपने मेंस्ट्रुअल्स संभालने हैं, कि आपको ना पेन हो, ना हैवी हो, ना कम हो, ना आप उन बीमारियों को आगे जूझो जो कि आपकी अगर हाइजीन अच्छी नहीं है तो आपको हो सकती है। इसमें आपका फंगस हो सकता है, आपको ट्राइकोमोनास हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपरली अंडर क्लोथ्स वॉश ना हो तो आपको असेंडिंग इन्फेक्शन जो विजाइना के थ्रू यूट्रस में जाके ट्यूब्स और ओवरीज को अटैक कर रही है वो हो सकता है। सो आफ्टर मैरिज you have to be very careful about your periods, about your family planning, avoiding, and when you get into menopause, अब एक लड़की menopause पे हो जाती है, that is the age and stage जब periods बंद हो जाते हैं और उसको कई तरीके से मुक्ति हो जाती है periods संभालने की। and ladies at times they feel very bad कि मेरे periods बंद हो गए, and many ladies they feel very happy कि भी हम अब संभालेंगे नहीं, अब वी कैन नॉट गेट प्रेगनेंट। सो मेरा ख्याल है आई हैव कवर्ड एवरीथिंग व्हाट यू नीड टू नो, बट स्टिल इफ यू गॉट क्वेश्चंस, दिस इज एब्रोल, रेणुका एंड मधु एंड रमनजीत, दोज हु आर लुकिंग एट दिस प्रोग्राम, you can definitely ask me any question personally or right now. Thank you very much for calling me and inviting me to talk on the menstrual hygiene, because today, 28th of May, is the International Menstrual Day and for prevention of diseases from not keeping good hygiene. Thank you very much for inviting me to talk on this subject. Any questions, Mrs. Abrol? I'll be too happy to answer. I think many people may not be wanting to ask the questions, so I stop my topic here right now. Thank you very much once again.